ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان و مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سائمہ کے ہاتھوں ان کو فروخت کر دیا۔ یہ سائمہ خرید کر ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ سائمہ نے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ سامنے والا پہاڑ جو 3 مربع میل رقبے میں واقع تھا اس کی مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈال دو۔ اور یہ حکم دے کر سائمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سائمہ گھر واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ابھی معلوم ہی نہیں کہ غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب سائمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر ان کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ یہ تو بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں، جس کو سن کر سائمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہے۔ پھر یہ سوچنے کے بعد سائمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو آزاد کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب العالمین، مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کیجیے گا کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو غلامی سے رہائی فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شازون ہوں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شازون نے کہا اے خضر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ پر ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کر دی تو آواز آئی اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ پھر فرمان ہوا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے شازون فرشتے سے کہا کہ اے شازون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شازون نے دعا کی اور اللہ نے شازون کی برکت سے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر پیچ و خم میں ہم راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔